صحیح ہے. یہ تو حافظ جو نیگیٹو ڈائریکشن کی بات ہے جہاں تک، تو وہ تو جو شاعری تھی اس زمانے کی وہ بھی اس طرح کی تھی کہ جو ہے جس کی ڈائریکشن وہی والی ہوتی تھی، نیگیٹو ڈائریکشن ہی. تو اس کو بھی پھر جو ہے اللہ کے رسول کو کلی طور پہ حرام کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شاعری جو ہے وہ کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگلے ایپیسوڈ میں یہ بات آئے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض ایکسپرٹس تو موجود تھے نا موسیقی کے، مطلب کچھ لونڈیاں گاتی تھیں، بجاتی تھیں. تو کیا اللہ کے رسول نے کبھی جو ہے کہا کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے یا ان کو گانے سے منع کر دیا یا اس طرح کی بات؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دف کے علاوہ یا دف کے علاوہ کیا ثابت کر سکتے ہیں ہم؟ حدیثوں میں ملتا ہے کہ دف بجتا تھا، ہم اس پہ آگے چل کے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، ملتا ہے. غامدی صاحب نے اتنے آلات موسیقی گنوا دیے کہ یہ اس زمانے میں تھے، عربوں میں تھے، ٹھیک ہے. اگر تھے تو حدیثوں میں دف کے علاوہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ مطلب اگر دف کے بارے میں آپ حدیثیں نکال کے لا سکتے ہیں تو بقیہ آلات موسیقی کے بارے میں ممانعت کی کیوں ہے، جواز کی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو ایک بہت بڑا کوسچن آپ سے ہے. یعنی جس طرح سے آپ کوسچن کر رہے ہیں کہ کیا آپ وسلم نے منع کیا، تو آپ سے کوسچن یہ ہے کہ دف کے علاوہ اگر وہاں آلات موسیقی تھے اور وہ بجائے جا رہے تھے تو ان کا تذکرہ حدیثوں میں کیوں نہیں آ رہا، بعد میں آثار میں کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی ساری ڈیبیٹ پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. دف حرام ہے تک کہ فتوے صحابہ کرام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ساری ڈیبیٹ میں یہ بحث کیوں نہیں آ رہی کسی اور آلہ موسیقی کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر وہ معاشرے میں تھے، بج رہے تھے، تو حدیثوں میں کیوں نہیں ذکر آ رہا؟ یعنی آپ کے خیال میں وہ جو اس زمانے میں جو لونڈیاں بجا رہی تھیں یا بچیاں بجا رہی تھیں وہ جسٹ دف تھی، اس کے علاوہ کوئی آلہ موسیقی نہیں، اور کوئی آلہ موسیقی نہیں بج رہا تھا، صرف دف بج رہا تھا، اس لیے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا. اس میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ سے. دوسرا آپ سب یہ بتائیے گا کہ اگر موسیقی حرام ہے تو قرآن کریم نے یا احادیث مبارکہ نے اس کو صریح طور پہ حرام کہاں کہا ہے؟ اگر یہ موسیقی حرام ہوتی تو قرآن اس کو واضح طور پہ حرام کہتا، جس طرح کہ زنا کو حرام کہا، فحاشی کو حرام کہا، یتیم کا مال کھانے کو حرام کہا. تو موسیقی کی حرمت صریح طور پہ واضح الفاظ میں قرآن میں کہاں موجود ہے؟ دیکھیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک تو غامدی صاحب نے کہا کہ اصول خمسہ میں سے کسی اصل کے تحت حرمت ثابت ہو جائے، تو ہم نے کہا اسم کے تحت آتی تھی، تو آپ نے غلط پرسپیکٹیو اور غلط معنی بیان کر کے اس کو نکال دیا، ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ جو انہوں نے کہی کہ جی صراحت کے ساتھ حرمت کہاں ہے یہ کتاب و سنت میں، اس میں ہم آگے چل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ کون سی آیات ہیں، کون سی احادیث ہیں. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صراحت کے ساتھ حرمت بیان کیسے ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید میں حرمت کے بیان کے اسالیب کیا ہیں؟ کیا حرمت صرف لفظ حرام کہہ دینے سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ غامدی صاحب اس حوالے سے ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن میں تو شعراء کی مذمت آئی ہے کہ نہیں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ٹھیک ہے. تو مذمت سے تو حرمت ثابت نہیں ہوتی. اگر مذمت سے حرمت ثابت ہوتی کسی فعل کے تو شاعری سب کے نزدیک حرام ہوتی. یہ بحث انہوں نے ایک پیدا کی، یہ ایک اصولی بحث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. باقی ہم فروعات پہ جا کے گفتگو کریں گے. تو پہلے یہ طے ہو جائے کہ اسالیب حرمت کیا ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس میں مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک چیز ہے جیسے لفظ حرام، ٹھیک ہے، قرآن نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، حرمت کے بیان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، ٹھیک ہے. اسی طرح حرمت علیکم المیتہ. لیکن بہت دفعہ قرآن مجید میں حرام کا لفظ حرمت کے لیے نہیں آیا، شرعی حرمت کے لیے نہیں آیا، لغوی معنی میں آیا. جیسے وحرمنا علیہ المراضع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے جو ہے وہ دودھ پلانے والی کیا کر دی تھی، حرام. ہاں حرام. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر شرعی حرمت تو نہیں تھی کہ کوئی اور خاتون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی اور خاتون کا دودھ پیتے نہیں تھے تاکہ والدہ کی طرف وہ لوٹ جائیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کہا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، وہ جس بستی میں حکم ہوا کہ 40 سال کے لیے حرام ہوگی، تو اب اس کا مطلب شرعی حرمت تو نہیں تھی. تو حرام کا لفظ بھی ہر دفعہ شرعی حرمتوں کے لیے نہیں آتا. ہاں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں یہ چیز لفظ حرام سے طے نہیں ہوگی کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. بہت دفعہ میں حرام کا لفظ ہوگا لیکن وہ چیز حرام نہیں ہوگی، بہت دفعہ میں حرام کا لفظ ہوگا تو وہ چیز حرام ہوگی. تو مطلب یہ پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک
معنی پیدا کرے گا. اچھا ایک اور جگہ پہ ایک عجیب معنی جو ہے وہ ہمارے یہاں اصلاحی صاحب نے پیدا کیا, مطلب ہمارے لیے ایک عجیب ہے. یہ جو قرآن میں آئے تھے نا, الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک, کہ زانی جو ہے وہ زانیہ سے یا مشرکہ سے صحیح نکاح کرتا ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین, یہ اہل ایمان پہ حرام ہے. کیا چیز حرام ہے؟ نکاح. وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس اور ائمہ ثلاثہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد کیا ہے؟ نکاح سے مراد جو ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے, نکاح سے مراد وطی ہے, ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے. قرآن نے نکاح کو دو معنی میں استعمال کیا نا, ایک سوشل کانٹریکٹ, ٹھیک ہے, جیسے وہ آتا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر, جب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا کہا گیا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ دوسرے سے کیا کرے. اب یہاں نکاح سے کیا مراد ہے؟ تعلق, ریلیشن شپ, کیونکہ حدیثوں میں واضح طور پہ آ گیا کہ پہلے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے سے تعلق قائم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو نکاح سے مراد تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد نکاح والا تعلق ہے, کہ زانی جو ہے وہ نہیں زنا کرتا, بدکاری میں نہیں مبتلا ہوتا, لیکن بدکار عورت سے. اچھا ٹھیک ہے. یا تو اب حرام کیا ہے؟ وحرم ذلک علی المؤمنین, حرام کیا ہے؟ زنا کرنا. صحیح ہے, کیونکہ نکاح سے مراد زنا ہے. تو زنا جو ہے یہ اہل ایمان پہ حرام ہے. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پورا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے, لیکن کیا حرام ہے؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکاح حرام ہے, زانی اور زانیہ کا نکاح حرام ہے, یہی اصلاحی صاحب نے بھی کہا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ دو بندوں کا نکاح ہو گیا, مثال کے طور پہ دو بندوں کا نکاح ہو گیا, اب اس میں سے ایک کرپٹ ہو جاتا ہے, تو پھر میری بات اسے اس کی کرپشن کا گناہ ہوگا, لیکن یہ تو نہیں کہ جو ان کا تعلق ہے وہ حرام کا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی زانی توبہ کر لیتا ہے, توبہ کے بعد وہ اس نکاح, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نکاح مراد نہیں ہے. ہم صرف یہ بحث پیدا کر رہے ہیں کہ حرام کا لفظ آ جانا اور اس کو پکڑ کے ایک معنی بیان کر دینا, یہ صرف کفایت نہیں کرتا. پورا جو ایک کانٹیکس ہوتا ہے اس میں آپ اس حرام کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ حرمتیں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حرام کے علاوہ بھی بہت سے جو ہے وہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں جن کو ہم اپنے وقت کے اوپر بیان کریں گے, کہ ان اسالیب کے ساتھ بھی جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ حرمت ثابت ہوتی ہے, اور سنت میں جو ہے وہ حرمتیں ثابت ہوتی ہیں. تو آپ سب غامدی صاحب کے ہاں مطلب سری طور پہ جب اس کو موسیقی کو حرام نہیں کہا گیا تو یعنی اشارتاً قرآن و سنت میں کبھی اس کو جائز کہا گیا, کبھی جو ہے اس کو مباح کہا گیا, کبھی جو ہے مستحسن کہا گیا, کبھی اس کو حرام بھی بعض الفاظ میں کہا گیا. تو غامدی صاحب کے ہاں یہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے استعمال کے اوپر کہ اس کا استعمال کیا ہے. اگر مطلب اس کا استعمال غلط ہوگا تو ظاہر ہے وہ حرام ہوگی, لیکن اگر اس کا استعمال درست ہوگا یا غلط نہیں ہوگا تو اس کو ہم صریح طور پہ حرام نہیں کہہ سکتے. تو اس پہ آپ کی کیا کمنٹس ہیں؟ دیکھیں ایک اصولی ہم بات کر لیتے ہیں. غامدی صاحب نے جو قرآن کی 4 مقامات ہیں ہم اس پہ 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. قرآن کی جو 4 آیات ہیں, ٹھیک ہے, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ہے, اسی طرح زور کی بحث ہے, الہ الحدیث کی بحث ہے, اور اسی طرح سے وہ جو شیطان کی صوت کی بحث ہے اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں. پھر روایات بھی ہیں جو انہوں نے کہا کہ جی کوئی 26 ہیں انہوں نے جمع کی ہیں, اس کے انہوں نے کیا معنی بیان کی, اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. ابھی ہم ایک اصولی سی بات کرتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں بیسیکلی چیزیں 3 ہیں. سب سے پہلی چیز تو صوت ہے, آواز ہے. آواز میں کوئی حرمت نہیں ہے. آواز میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے. ٹھیک ہے. علل اطلاق ہم یہ کہتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ بولنا جو ہے وہ آواز نکالنا حرام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن آواز میں استعمالات کی بحث ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی بعض آوازیں جو ہیں وہ حرام ہو سکتی ہیں, جیسے شیطانی آواز. قرآن نے خود اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, ٹھیک ہے. جیسے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, ٹھیک ہے, سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ اپنی آواز کے ذریعے ان میں سے جس کو چاہے پھسلا لے. تو اب شیطانی آواز, ٹھیک ہے, یہ ظاہری بات ہے ممنوع ہے.
اسی طرح سے قرآن میں ایک اور جگہ پہ کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ آواز جو نبی کی آواز سے بڑھ جائے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو آواز میں بھی یہ بحث ہے کہ بعض آوازیں بھی آپ کہیں گے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیطان کی آواز ہے، جاہلیت کی آواز ہے، ٹھیک ہے، جتنے جاہلیت کے نعرے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اصلاً جائز ہے. صوت، پہلی بحث تو صوت کی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بحث جو ہے وہ حسن صوت کی ہے، یعنی صوت کو اگلے درجے میں آپ نے کیا کیا، خوبصورت بنا لیا، بیوٹیفائی کر لیا آپ نے اپنی وائس کو. تو اپنی آواز کو آپ بیوٹیفائی کر لیں. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو آواز کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ کیوں نہ پسند کرے گا. حسن صوت کو اصل میں ہم غنا بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ترنم سے جیسے اشعار کو پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حسن جو ہے وہ دین اسلام میں مطلوب ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. انسان اچھا لباس پہنتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تلاوت کرتا ہے خوبصورت آواز، تو اس لیے خوبصورت آواز میں تلاوت ہو، خوبصورت آواز میں ایون کہ شاعری ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے ہمارے یہاں اناشید کا ایک کانسیپٹ ہے. اناشید اصل میں کیا ہے کہ حمدیہ یا نعتیہ کلام ہے، یا کوئی دینی کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر کوئی نظم ہے، اور آپ نے وہ اچھی آواز میں کسی ایکسپرٹ نے اس کو پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ اس نے ووکل میوزک بھی استعمال کر لیا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس میں دف بھی استعمال کر لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں. اسی طرح حمدیہ نعتیہ کلام ہے، شاعری ہے، ملی نغمے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے عربوں میں ہوتا تھا یہ جو ہماری حماسہ، جو شاعری کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے حماسہ، اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ جنگوں کے جو کارنامے ہوتے تھے ان کے اوپر وہ فخر کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ رجز پڑھتے تھے. رجز کسے کہتے ہیں؟ جو میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تھے تو اس وقت اشعار پڑھتے تھے اپنے دشمن کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے یا اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. تو یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا، اس میں کئی الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہمیں ملتا ہے انشاد کا. روایتوں کے اندر نا انشاد کہتے ہیں خوبصورت آواز میں، شاعری کو خوبصورت آواز میں پڑھنا جائز ہے، علی الاطلاق جائز ہے، ٹھیک ہے. ہاں، آپ یہ بات کریں گے کہ وہ شاعری فوش نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں شرکیہ کلام نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ مطلقاً جائز ہے. اسی سے آگے اناشید بھی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں بلکہ غزل کو بھی لے آئیں. حامدی صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ کعب بن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اپنا جو قصیدہ پڑھا تھا تو اس میں شروع میں جو ہے وہ تشبیب کے الفاظ ہیں. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن ٹھیک ہے، سیرت میں ضعیف روایت بھی چل جاتی ہے محدثانہ اصولوں کے مطابق وہ، لیکن اس میں تشبیب ہے. قصیدہ تو ان کی طرف ثابت ہے لیکن آپ وسلم کے سامنے پڑھا کہ نہیں پڑھا یہ اصل میں محل اختلاف ہے. صحیح، ٹھیک ہے، کہ آپ وسلم کی تقریر بنی کہ نہیں بنی، تو یہ ایک اختلاف ہے. قصیدہ تو ثابت ہے ان کا، صحیح ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، آپ اس پہ خاموش ہوئے تو اس میں تشبیب ہے. تشبیب مین مطلب اس کے شروع میں جو ہے وہ محبوبہ کا تذکرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. تو اس سے ایک استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر اسپیسیفک نہ ہو، متعین کوئی خاتون نہ ہو، تو ایسے اپنے عورت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار اگر کوئی مرد کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، شاعری میں اس کا جواز ہے. تو وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، محدثانہ اصولوں پہ پوری نہیں اترتی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں چلیں سیرت کے باب میں چل جاتی ہے ایسی کمزور روایت بھی. تو تشبیب بھی کسی حد تک اس کی اجازت ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ. پھر طرب کا ایک لفظ بولا جاتا ہے. طرب یہ ہے کہ حسن صوت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وجد میں آ جاتے ہیں، ہلنا شروع کر دیتے ہیں. حرکت میں کوئی حرج ہے؟ میں حرکت کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ایک خاص قسم کی حرکت ہے نا جو ایکسپرٹ کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ رقص بنے گی. آپ دیکھیں قرآن پڑھتے ہی بچے حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اب قاری صاحب جو مصری قراء ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حرکت کرتے ہیں. ایون سننے والے وجد میں، ہاں، سننے والے وجد میں آ جاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں. تو انشاد یعنی حسن صوت کے نتیجے میں وہ قرآن ہو یا شاعری ہو اور آپ وجد میں آ کے کوئی حرکت بھی کریں، جب تک آپ اپنے حواسوں میں ہیں تو کوئی حرج نہیں. ایون کہ جسے ہمارے ہاں عرفی طور پہ رقص بھی کہہ دیتے ہیں، یہ جو عربوں کا رقص ہے، وہ تلواریں ہاتھ میں لے کے وہ جو گھوم رہے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں نا کچھ رسمیں ہوتی تھی شادی بیاہ کے موقع پہ. جیسے ایک رسم ہوتی تھی، اس کو ڈنڈ کے کہتے تھے. وہ ڈنڈ کے یہ ہوتے تھے کہ 40 لوگ ہیں مثال کے طور پہ، وہ 40 لوگ ہیں، انہوں نے ایک دائرہ بنا لیا، ہر ایک کے ہاتھ میں 2 ڈنڈے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پہلے اس کی طرف مارتا ہے، پھر وہ پیچھے کی طرف مارتا ہے، اور وہ پھر سرکل میں گھومتے ہیں بہت تیزی سے، ٹھیک ہے. تو جس کا مس ہو گیا تو اس کو جا کے لگا. اب یہ کلچرل ایک چیز تھی، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہوتی تھی، چلتی تھی. تو اس سے وہ سروں کی سی آواز نہیں نکلتی تھی. ظاہر بات ہے سروں کی کیا آواز نکلنی ہے، لیکن وہ زبان سے آواز بھی نکالتے تھے اور اس طرح سے گول دائرے میں رقص بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. آپ طرب میں آ گئے, ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئی کیا ہے جھولتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ بچے کو بھی جھلاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہدی. ہدی سفر میں قافلوں کو جو ہے ہدی خاں ہوتے تھے, جو قافلوں کو کیا کرتے تھے, اس میں جو اونٹ ہوتے تھے, اونٹوں کو ذرا تیز کرنے کے لیے وہ ترنم میں اشعار پڑھتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ اونٹ وجد میں آ کے تیز سفر کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. بلکہ انجشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے ہدی خاں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ انہیں کہا بھی کہ جی ذرا تھوڑا آہستہ آہستہ, اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ ازواج یا خواتین بیٹھی ہیں, نازک آبگینے ہیں, مطلب تیز. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی خاں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بیسیکلی اس قسم کی روایتیں ساری غامدی صاحب نے بیان کی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ صوت سے تھا یا حسن صوت یعنی غنا سے تھا, جس میں اصل میں ممانعت کی بحث ہے ہی نہیں. اچھا, تو وہ روایتیں ویسی غیر متعلق ہو جاتی ہیں. یعنی یہ محل اختلاف ہی نہیں ہے, میرا اور آپ کا ایک چیز میں اختلاف ہی نہیں ہے. آپ وہ روایتیں اپنے موقف میں دلیل کے طور پہ بیان کرتے رہیں. یعنی اس سے آپ موسیقی کا جواز نہیں نکال سکتے نا. ڈفرنس آف اوپینین حسن صوت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. اب دیکھیں غامدی صاحب نے ایسی روایتیں بھی بیان کر دی کہ جی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو صوت ہے, حسن صوت ہے, غنا ہے, ترنم ہے, ہدی ہے, ٹھیک ہے, ایون کہ رجز ہے, ٹھیک ہے, ایون کہ تشبیب کے بارے میں بھی بات جواز کے قائل ہے. صحیح ہے, وہ تو محلی اختلاف ہے ہی نہیں, وہاں تو کوئی ڈفرنس ہے ہی. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ ہے اس کا تیسرا درجہ. دیکھیں نا درجات ہیں, صوت ہے, پھر اس کے بعد حسن صوت ہے, پھر اس کے بعد اب وہ حسن صوت ایک خاص فریکوینسی میں آ گئی, وہ صرف حسن صوت نہیں رہی, اب وہ ایک خاص فریکوینسی میں آ کے اس نے سر کی کیفیت پیدا کر دی اور ایک لے کی کیفیت پیدا کر دی, جو سر اور لے آپ کو اپنے حواسوں میں نہیں رہنے دیتی, جو سر اور لے آپ کے اندر آپ کے جذبات میں تلاطم اور ہلچل پیدا کر کے ان کو امبیلنس کر دیتی ہے اور آپ کے لیے ایموشنل ہیلتھ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نہیں تو اگر یہ والے جو مسائل آپ بتا رہے ہیں, تو یہ والے مسائل اگر صوت سے یا حسن صوت سے جو پہلی آپ دو قسمیں بتا رہے ہیں, اگر اس سے پیدا ہو رہے ہیں تب بھی اس کو پھر جائز کہیں گے؟ ہم نے کہا نا کہ استعمالات کی بات تو ہم نے دونوں میں کہی ہے, علل اطلاق وہ جائز ہیں, صوت اور حسن صوت. آگے اس کے استعمال بعض اس کے استعمالات وہ تو ہم نے نصوص سے بتا دیا نا, شیطانی آواز ہے, ٹھیک ہے, یا فوش کلام ہے آپ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, غلط تحریک پیدا ہو رہی ہے فوش کلام سے, ٹھیک ہے, یا آپ بغاوت پیدا کر رہے ہیں اپنے کلام سے, ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ جی یہ کلام جو ہے وہ درست نہیں ہے, تو وہاں ساری استعمالات کی بحث آئے گی. ہم یہ کہیں گے مطلق طور پہ وہ جائز ہے, لیکن اصل میں وہاں بعض استعمالات کی ہے. لیکن ایک تیسرے درجے میں پہنچ کے وہ چیز فی نفسی ہی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے, بری ہو گئی ہے, فی نفسی بری ہو گئی ہے. صحیح, اصلاً ہی وہ بری ہو گئی ہے, اور وہ ہے آلات موسیقی کی آواز, کہ یہاں وہ محض حسن صوت نہیں رہ گئی, یہاں اب وہ بڑھ کے ایک سر اور لے پیدا ہو گئی ہے, جو سر اور لے آپ کے قلب میں ایک منفی تحریک پیدا کر رہی ہے. تو اس لیے اب ان آلات موسیقی سے نکلنے والی آواز کو حرام قرار دیا گیا. اب وہ چونکہ ان آلات موسیقی سے نکل رہی ہے تو اس لیے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا گیا. اصلاً حرمت آلات موسیقی کی نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں اصلاً حرمت اس سے پیدا ہونے والی آواز کی ہے. کیونکہ دیکھیں آلہ موسیقی کو حرام قرار دینا اس میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے نا حکم کی, ٹھیک ہے, ہاں ایک خاص قسم کی آواز حرام ہے. یعنی گٹار خریدنا وہ اصلاً حرام نہیں اس کو کہیں گے, اگر کوئی بندہ خرید لیتا ہے اس کو اصلاً حرام نہیں کہیں گے. دیکھیں وہ کس مقصد سے خرید رہا ہے, پھر اس میں بات آ جائے گی انما الاعمال بالنیات. آپ یوں کہیں کہ جی کسی استاد نے بانسری اس لیے لی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تہذیب سکھائے اور اس کو بطور سٹک کے استعمال کرے, تو کیا حرج ہے, ٹھیک ہے, بانسری کو بطور سٹک استعمال کر لے. ہم یہ تھوڑا کہیں گے کہ جی اصل مقصد یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا جس وجہ سے ان کو حرام قرار دیا گیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وجہ جو ہے وہ مخصوص آوازیں ہیں جنہیں اہل موسیقی یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سر ہے. اچھا وہ بانسری سے بھی پیدا ہوتا ہے, وہ آپ کے جو تاروں والے ہیں یہ بھی اس زمانے میں تھے تاروں والے, ٹھیک ہے, جیسے
اود وغیرہ کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ جو تاروں والے ہوتے تھے آج کل جیسے گٹار ہے تو اس زمانے میں بھی تھے، تو ان کی بھی حرمت ہے، اور اسی طرح جو دو طرفہ 2 سائیڈڈ جو آلات موسیقی ہیں ان کی بھی حرمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے یہ سر والی جو ہے وہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ گٹار سے کوئی بندہ الٹا سیدھا گٹار بجا رہا ہے جس سے کوئی خاص قسم کے سر پیدا نہیں ہو رہے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے، وہ ہم یہ کہیں گے بے سرا آدمی ہے، کوئی دلچسپی نہیں لے گا، اس سے کوئی شر بھی پیدا نہیں ہوگا، مطلب اس کی کوئی بات سنے گا تو اس سے کوئی شر پیدا ہوگا نا۔ ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ اصل میں موسیقی کی حرمت اسی وجہ سے ہے کہ یہ آپ کو خیر سے پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایسے آدمی کی تو آپ آواز سننے کو تیار نہیں ہوں گے، وہی جو چاہت فتح علی خان کا کیس بنا ہوا ہے۔ تو ایک ضمناً سوال یہ ہے کہ ہم گامدی صاحب سے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو جو آج بات ایک سمجھ آئی ہے وہ ہمارے جو پاسٹ میں جو ہمارے فقہا رہے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کو وہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو ہمارے ماضی میں کوئی اس طرح کی بات ہمیں ملتی ہے جو آپ یہ اوپینین بتا رہے ہیں؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں 2 اپروچز ملتی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کے زمانے سے شروع کریں، ایک اپروچ وہ ہے کہ جو نبوی ہے، جس کو ہم نبوی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اپروچ وہ ہے جو حضرات شیخین کی تھی۔ حضرات شیخین سے میری مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ اچھا، حدیثوں پہ ہم علیحدہ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے، ابھی میں صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہم، چونکہ ہماری بات ابھی اصولی ہے پہلی ایپیسوڈ کی۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے تبصرہ کیا تھا کہ شیطانی باجا جب وہ آئے اور اللہ کے رسول کے گھر میں، ہاں اللہ کے رسول کے گھر میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا عید کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ نبوی اپروچ کیا تھی؟ حضرت ابو بکر کیا تبصرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ جو ایک جو آپ کہہ لیں کہ جی وہ لونڈی تھی جو کہہ رہی تھی کہ جی نظر میں نے مانی ہے اور میں نے دف بجانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر مانی ہے نظر تو کر لو۔ تو حضرت عمر آئے تو کیا ہوا؟ دبا کے بیٹھ گئی، ٹھیک۔ اچھا، حضرت عمر کا معاملہ اس کے بعد بھی رہا، یہ ایسا نہیں تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور تھا، اور حضرات شیخین بلکہ اور بھی صحابہ کا معاملہ اور تھا، حضرت عبداللہ بن عباس اور بھی بہت سارے صحابہ کا معاملہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ بیسیکلی 2 اپروچز تھیں۔ اچھا، یہ اپروچز اگر آگے آپ کو فقہا میں ملتی ہیں، میجورٹی آف دی فقہا حضرات شیخین کی اپروچ کی طرف گئی۔ اب آپ کہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب مقابلے میں حضرات شیخین کی اپروچ، دیکھیں یہ ایک اصولی غلطی ہے، یہ ایموشنلی جو ہے نا، اس طرح سے میں نے بھی دیکھا، غامدی صاحب نے 2-4 جملے کہے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپروچ کو کرٹیسائز نہیں کیا، صحیح ہے، کرٹیسائز نہیں کیا، ٹھیک ہے، صرف یہ کہا کہ ان کو اجازت دے دو، ٹھیک ہے۔ تو گویا وہ 2 پیرالل اپروچز تھیں، اور بعض مقامات پہ ان کی اپروچ کو بھی اپریشیٹ کیا، تحسین والے کلمات ہیں اس اپروچ کے لیے بھی۔ وہ جس طرح کہا کہ شیطان تم سے بھاگتا ہے، ہاں شیطان تم سے بھاگتا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ 2 اپروچز تھی۔ اچھا اس کی یہی آگے 2 فقہا میں آئیں، پھر یہی 2 اپروچز آگے فقہا، میجورٹی جو ہے وہ حضرات شیخین کی اپروچ کی طرف گئی۔ یہ اپروچ بیسیکلی کیا تھی کہ آلات موسیقی کی کل کے کل حرام ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ تو جو دوسری اپروچ تھی اس میں وہ کلی طور پہ جائز تھی کیا موسیقی؟ نہیں ایک تو اپروچ یہ ہے نا کہ حرمت والی، تو دوسری جو اپروچ تھی، نہیں آتا ہوں نا، میں پہلے ایک کو بیان کرتا ہوں۔ حضرات شیخین کی اپروچ یہ تھی کہ دف بھی بجانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس لیے تو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا شیطانی آلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپروچ بہت سے آثار میں صحابہ کی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو یہ کہنا تھا کہ الدف حرام، باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی، دف حرام ہے۔ اب اس سے زیادہ کلیئر کیا بات ہو سکتی ہے کہ دف بھی حرام ہے۔ یہ وہ کیوں کہہ رہے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ اچھا، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، اور پھر وہ اپنی اپروچ کے اوپر قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریلیکسیشن دے رکھی تھی تو تبھی تو وہ قائم تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اسٹرکٹلی یہ کہنا ہوتا کہ بھائی یہ حلال ہے، بھائی کیوں تم اللہ کی حلتوں میں جو ہے وہ حرام کرنے کو بیٹھے ہو، کبھی یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ان کے اتنے سخت تبصروں کے باوجود جو ہے معمولی سی رخصت نکالی۔ تو اصل میں یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی۔ تو حضرات شیخین کا یہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا دف کا، یہ بھی اصل میں حرمت کا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بعض مواقع پہ
اس کو گوارا کر لیا بعض اشخاص کے لیے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں یہ گوارا ہے۔ بعض مواقع پہ، مثال کے طور پہ خوشی کے موقع پہ، حنابلہ، مالکیہ اور اسی طرح حنفیہ، ان کے فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دف کی اجازت بھی علی الاطلاق نہیں ہے، دف یا دف کہہ لیں، یہ صرف ایک تو بچیوں کے لیے اور خاص مواقع پہ، اور خاص مواقع پہ ہے، یعنی مرد بھی نہیں بجا سکتا، یہ مرد بھی نہیں بجا سکتا، خاص مواقع، کیونکہ صرف بچیوں کا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ اجازت جو ہے وہ شادی کے موقع پہ ہے، تو اس کو وہ یوں لیتے ہیں کہ جیسے حرمتوں میں سے ایکسیپشن کا اصول ہوتا ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے فلا اسمان، اور زیادتی نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حد سے تجاوز نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ایک ایکسیپشن ہے آلات موسیقی میں سے، اصلاً اس کی حرمت ہے، آلات موسیقی حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرات شیخین کی، اور وہ سب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا، آگے روایتیں بھی آئیں گی۔ اس میں سے دف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خوشی کے مواقع پہ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا کیا اور کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ایک اپروچ ہو گئی، اس لیے یہ اس اپروچ کے اوپر آگے فقہا چل۔ دوسری نبوی اپروچ ہے، نبوی اپروچ کے اوپر بھی شوافی کی ایک جماعت کہی ہے۔ نبوی اپروچ کیا؟ دوسری اپروچ بتا رہے ہیں ان میں ایک تو حضرات شیخین ہے، نہیں، وہ پہلی اپروچ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دف کو بھی، یعنی وہ حرام کہتے ہیں، دف کو بھی جائز نہیں سمجھ رہے اور اس پہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ دوسری اپروچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریلیکس رہو، دف ان کو بجانے دو۔ اچھا، یہ جو اپروچ ہے نا، اس کے اوپر آگے شوافے چلے، ٹھیک ہے۔ یہ اپروچ کیا تھی؟ یہ اصل میں دف کے بارے میں پھر بحث ہوئی کہ دف کی اجازت کیوں دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے، غامدی صاحب نے اس پہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں نا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ رسپونڈ کریں گے۔ جو حدیث انہوں نے بتائی ہیں 26 احادیث، اس میں صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جی وہ معازف کو جو ہے وہ حلال کر لیا جائے گا۔ اب معازف حرام ہے تو اس لیے تو لوگ اس کو حلال کریں گے۔ باقی جو احمدی صاحب نے اس روایت کے حوالے سے سوالات اٹھائے اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معازف کی جو حرمت تھی، ایک اپروچ تو یہ ہے کہ معازف میں دف بھی آتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، یہ حضرات شیخین کی اپروچ تھی کہ معازف کل کے کل حرام ہے، آلات موسیقی کل کے کل حرام ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے اس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ معازف کی حرمت کی کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے۔ کہنے کو وہ ایک آواز تھی، لیکن وہ ایک ایسی آواز تھی کہ جو فساد قلبی کا باعث بنتی ہے اور نیکی میں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کیا تھی کہ معازف میں کیا ہے، دف کو ایک ایکسیپشن ہے۔ اب دف کے اوپر جو ہے کچھ فقہا نے بحث کی کہ دف اصل میں ون سائیڈڈ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ون سائیڈڈ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ جو انسٹرومنٹ تھا، جیسے غامدی صاحب نے ایک تھالی والی روایت بیان کی کہ جی تھالی بجا لے، تو بھائی کوئی حرج نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بجا لو، جب دف بجانے کی اجازت ہے تو تھالی کی کیوں نہیں ہے؟ اب یہ دیکھ لیں کیا حرج ہے اس کے بجانے میں، مطلب اس طرح سے، مطلب کوئی بندہ میوزک بجا لے، یہ کیا ہے؟ ون سائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فساد قلبی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک خاص انداز میں بجائے، ایک خاص انداز میں اگر آپ اس کو اس طرح سے بجاتے ہیں کہ یہ آپ کو اس فریکوینسی میں لے جاتا ہے جو فریکوینسی بانسری کی اور ڈھول کی اور گٹار کی اور پیانو کی ہے، پھر یہ بھی حرام ہوگا، پھر حرام ہوگا۔ وہ تو ہم نے کہا کہ وہ ووکل میوزک بھی حرام ہوگا۔ اگر آپ نے منہ سے بانسری بجا لی تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر آپ نے بانسری سے دف بجا لیا، مطلب بجا تو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ نے ڈھول سے دف بجا لیا اس کو حرام نہیں کہیں گے، اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں حرمت جو ہے وہ آوازوں کی ہے، مخصوص فریکوینسی کی آوازوں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ جو دف کی آواز پیدا ہو رہی ہے یہ فساد قلبی کا باعث نہیں بن رہی۔ اچھا، اس پہ اب غور کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ آلات موسیقی حرام ہے، ان کی علت منضبط ہے۔ منضبط علت کہتے ہیں کہ جس پہ قانون سازی جو ہے وہ آسان ہو، یعنی اس میں انضباط ہے، ریگولیرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آلہ موسیقی حرام ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ڈیفائن کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ جی مخصوص آوازیں حرام ہیں،
تو اب ان کے ہاں علت جو ہے وہ اس میں انضباط سے زیادہ مسئلہ، ویسے انضباط ہو سکتا ہے جب آپ سروں میں جاتے ہیں تو وہاں خاص فریکوینسی میں وہ سر پیدا ہوتے ہیں، وہاں انضباط ہو سکتا ہے، لیکن وہ سائنٹیفک بحث ہے. لیکن بہرحال اس میں مناسبت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، حکم کے ساتھ اس علت کی مناسبت زیادہ ہے. یعنی مناسبت سے مراد یہ ہے کہ عقلی جو اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مناسبت ہے وہ. اب جن لوگوں نے یہ بحث پیدا کی کہ دف کیوں نہیں حرام ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ ہے، ڈھول وغیرہ اس لیے کہ وہ ٹو سائیڈڈ ہے، اور ٹو سائیڈڈ آلات موسیقی حرام ہوں گے. تو اب اس کی بنیاد پہ بعد میں یہ بھی بحثیں پیدا ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ شوافی نے یہ بحث پیدا کی کہ جو طبل جنگ ہے، جنگ کے موقع پہ جو طبل بجاتے ہیں اس کا جواز ہے. پھر روزہ کھولنے کے لیے طبل کی آواز ہوتی تھی، اس کی بھی جواز کی بحث ہمیں فقہا کے ہاں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا فقہا کے ہاں اس کے علاوہ یعنی دف کے علاوہ بحثیں موجود ہیں. پھر ایک اور بحث پیدا ہوئی کہ دف کے ساتھ جو جھانجھ ہے، چھوٹے موتی لگا لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے ایک نئی آواز پیدا ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے اب وہ صرف دف تو نہیں رہ گئی نا، ٹھیک ہے. اب ذرا آپ یوں کہہ لیں کہ موسیقیت تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، تو اب یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، شوافی نے. تو گویا یہ جو شوافی کے ہاں تھوڑا سا توسع ہے، باقیوں کے ہاں نہیں ہے. شوافی کے ہاں جو ہمیں کچھ توسع ملتا ہے، تو اس توسع کے نتیجے میں آپ یہ بحث کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی وہ آلات موسیقی میں بھی اس طرف گئے کہ اس میں جو پیدا ہونے والی آواز تھی، جیسے طبل جنگ کے موقع پہ جو طبل بجایا جاتا ہے وہ لوگوں کو نچانے کے لیے نہیں بجایا جاتا، وہ تو ایک دھپ دھپ کی آواز ہوتی ہے، ایک اطلاع دینے کے لیے کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ڈھول کے اوپر آپ دھپ دھپ کی آواز پیدا کریں تو اس آواز پہ کوئی ناچے گا تھوڑا، تھرکے گا تھوڑا. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جو ساز ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ہاں، اس سے آپ کون سی آواز، جو دیکھیں آلات موسیقی حرام ہے، ہم یہی بات کہیں گے، ہم یہی بات کہیں گے کہ آلات موسیقی حرام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے پھر دو اپروچز پیدا ہو گئیں. ایک وہ تھی کہ جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جمود تھا، جن لوگوں نے کہا کہ آلات موسیقی حرام ہے، تو ان میں سے بعض اس طرف بھی چلے گئے کہ جی اگر منہ سے اس نے بانسری بجا لی تو یہ جائز ہے، کیونکہ آلہ موسیقی تو نہیں ہے نا زبان، ٹھیک ہے، معازف تو نہیں ہے، تو ووکل میوزک انہوں نے سارا جائز قرار دے دیا، بھلے گٹار بجا لے. اور ایسے ایسے ایکسپرٹس ہیں جو بجا بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں یہ غلط بات تھی ہمارے نزدیک. جو راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں یوتھ کلب کے، وہ بتا رہے تھے کہ میں اپنے منہ سے بہت سارے جو انسٹرومنٹس ہیں بہت ساری آوازیں نکال سکتا ہوں، میوزیکل آوازیں. اچھا چلیں خیر، بہرحال ایکسپرٹ ایسا کر لیتے ہیں. تو ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آلات موسیقی حرام ہیں، لیکن ان کی حرمت کی وجہ آلہ موسیقی ہونا نہیں ہے. ان کی حرمت کی وجہ ان میں سے نکلنے والی مخصوص فریکوینسی کی آوازیں ہیں. وہ مخصوص فریکوینسی کی آوازیں آپ بغیر آلہ موسیقی کی بھی نکالیں گے تو پھر بھی حرام ہوں گی، اور اگر وہ آلہ موسیقی سے نہیں نکلیں گی تو پھر وہ سری نہیں ہوگا، پھر وہ موسیقی نہیں ہوگی. موسیقیت تو ظاہری بات ہے ایک غنا ہے نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں جو ہے وہ حرمت کی بحث پھر باقی نہیں رہ جاتی. تو یہ اصل میں اس کو ہمارے خیال میں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت. اب جیسے دیکھیں غزل وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، غزل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کتارسز ہو جاتا ہے. حالانکہ جیسے شراب ہے مثال کے طور پہ، شراب وقتی طور پہ کیا کرتی ہے؟ شراب وقتی طور پہ جو ہے وہ آپ کے جو حواس ہیں نا ان کو رخصت کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے حواس ہی باقی نہیں رہ جاتے تو وہ جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آزمائش ہے، اس کا شعور نہیں ہے. جب تک مسئلے کا شعور ہے نا، شعور کی سطح پہ مسئلہ ہے تو آپ پین میں ہیں. مطلب آپ سو گئے تو مسئلہ نہیں رہا، جاگے تو پھر مسئلہ ہے. تو شراب کیا کرتی ہے؟ آپ کو بے غم کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شعور آپ کا چلا گیا. شعور چلا گیا تو مسئلے کا احساس ہی جاتا رہا، مسئلے کا احساس جاتا رہا. جب تک مسئلہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ پین میں ہیں نا، جب سوچ ہی نہیں رہے تو پین میں نہیں ہے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے غزل کا. غزل کیا کرتی ہے؟ غزل آپ کو اس احساس میں سے نکال کے لے جاتی ہے کسی اور احساس میں. وقتی طور پہ آپ کا مسئلہ شراب کی طرح حل ہو جاتا ہے، جب آپ واپس آتے ہیں تو مسئلہ تو وہیں پہ کھڑا ہے. تو مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے ہوتے. وقتی طور پہ شراب کی طرح آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، مسائل تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کتارسس وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد تو پھر دوبارہ وہی جو ہے وہ مسائل آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ قلب میں جو تحریک پیدا ہونی چاہیے نا، وہ پرسنالٹی کے لیے کنسٹرکٹیو ہو. آپ کی پرسنالٹی کنسٹرکشن ہو نا، تو قرآن مجید سننے سے ہمارے قلب میں جو تحریک پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو کنسٹرکٹ کرتی ہے.
تو اس لیے کہا گیا کہ وہ مزامیر ہیں، آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن جو غنا ہے، جیسے غنا کے بارے میں بہت معروف یہ اثر ہے کہ دل میں جو ہے وہ نفاق پیدا کرتا ہے، بہت اہم بات ہے. یہ نفاق سے مراد وہی فساد قلبی ہے، ٹھیک ہے، ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ وہاں تک لے جاتا ہے جہاں آپ. صحیح ہے. دوسرا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب جو فنون لطیفہ ہیں ان کو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں ان میں وہ شاعری ہو، موسیقی ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو جس کا تعلق فنون لطیفہ کے ساتھ ہے وہ اصلاً جائز ہیں. اگر حرمت ہے تو وہ ان کے استعمال کے حوالے سے ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ جو فنون لطیفہ ہیں جتنے بھی وہ اصلاً جائز ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. میری ایک کتاب اسلامی نظریہ حیات، اس میں نے ایک جملہ لکھا کہ فنون لطیفہ اصلاً جائز ہے. اچھا. میری کتاب ہے مکالمہ، اس میں نے جملہ لکھا کہ فنون لطیفہ اصلاً حرام ہے. اچھا صحیح. اب میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں کوئی ریڈر آئے گا تو وہ کہے گا کہ حافظ صاحب متضاد جو ہے وہ باتیں کرنے کے، حالانکہ ایسا نہیں. کیونکہ وہ جو میری کتاب اسلامی نظریہ حیات ہے اس میں ایک اور کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. مکالمہ کے اندر چونکہ ڈائلاگ چل رہا ہے اس میں اور کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. دو کانٹیکس ہیں. دو کانٹیکس میں آپ دو مختلف جملے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ بحث کرتے ہیں فنون لطیفہ سوسائٹی میں، جیسے فنون لطیفہ کہتے ہیں، سوسائٹی کسے کہہ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے زبان آپ کی تو صرف نہیں ہے نا. آپ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فنون لطیفہ فن لطیف ہے، اور فن لطیف وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں ایک لطیف جذبہ پیدا کرے. وہ تو ہاں وہ تو ڈانس کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو جو ہے موسیقی کو بھی کہہ رہے ہیں، ایکٹنگ کو بھی کہہ رہے ہیں. فنون لطیفہ کا ایک معنی جو سوسائٹی میں مروج ہے، ٹھیک ہے. موسیقی کا ایک معنی جو سوسائٹی میں مروج ہے. سوسائٹی کسی موسیقی سمجھتی ہے، ٹھیک ہے. اس معنی میں وہ حرام ہے، اصلاً حرام ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ اس کے لغوی معنی کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں آپ کہیں اصلاً مباح ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً مباح ہے. تو فنون لطیفہ کے بارے میں ہم دونوں مطلب سٹانس لے سکتے ہیں. اپنی اصل کے اعتبار سے یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصلاً مباح ہے. لیکن عرف میں جو ان کے معنی ہیں، جو پریکٹسز چل رہی ہیں، اس کے اعتبار سے تو آپ یہی کہیں گے کہ اصلاً یہ حرام ہے. حافظ صاحب جب ہم فنون لطیفہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں یعنی اس میں شامل ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو شاعری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک یہ تصویر آ جاتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اس میں مجسمہ سازی کو بھی لوگ شامل کر لیتے ہیں. اس میں رقص نہیں آتا؟ رقص بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، رقص بھی اس میں آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کھانا پکانا، اب یہ بھی ایک آرٹ ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو بھی شمار کیا ہے فن لطیف کے اندر، کھانا پکانے کو بھی، ٹھیک ہے. اس میں آپ کی نثر آ جاتی ہے، یہ ناول نگاری ہے، افسانے ہیں، تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں فنون لطیفہ کے اندر. تو دیکھیں اصلاً اپنی اصل کے اعتبار سے دیکھیں شاعری میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. رقص ہم نے کہا اپنی اصل میں رقص کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ جھوم رہا ہے، جھوم لے، گول گول دائرے میں جو ہے وہ جھومی جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی اصل میں اس میں کوئی ممانعت نہیں. ہاں اب جس کو رقص کہا جاتا ہے نا وہ اور معنی رکھتا ہے. جیسے رقص و سرود کی مجلسیں کہتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ کوٹھے کے اوپر کوئی جو ہے وہ ناچ رہی ہے اور نواب صاحب آ کے جو ہے وہ اس کی جسم کے اعضاء کی نمائش دیکھ رہے ہیں. تو جب غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جو فنون لطیفہ ہیں یہ اصلاً جائز ہیں، بات اگر ڈیبیٹ ہے تو اس کے استعمال پہ ہے، اور آپ بھی یہ بات کہتے ہیں، تو دونوں میں پھر جو ہے ڈیفرنس کیا ہوگا؟ دو چیزیں اصل میں. آلات موسیقی بیسیکلی ہمارے نزدیک فنون لطیفہ میں نہیں ہے. اچھا. غنا کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہی بحث جو ہم نے کی نا، ایک صوت ہے، ایک حسن صوت ہے، ٹھیک ہے. تو غنا جو ہے وہ فن لطیف ہے، غنا جائز ہے. آلات موسیقی تو فنون لطیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایسی ہے نا کہ جیسے جو ہے وہ کوٹھے پہ ناچنے والی کا رقص آپ کہہ لیں کہ جی وہ رقص ہے، یہ نہیں. تو آپ کو فنون لطیفہ کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. بعض چیزیں فنون لطیفہ میں ہیں، بعض چیزیں فنون لطیفہ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو اہل مدینہ تھے وہ یعنی آلات موسیقی کا استعمال کرتے تھے،
تو اس بات میں کہاں تک جو ہے وہ صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں اہل مدینہ کے حوالے سے جو ہمیں ڈبیٹ ملتی ہے، دو قسم کی باتیں پیدا ہوئیں اہل مدینہ میں. ایک تو وہ دف کی بات تھی، ٹھیک ہے، کہ دف جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. مدینہ کے علاوہ جو کوفہ میں یا اسی طرح مکہ کے جو فقہا تھے وہ تو یہی بات کہہ رہے تھے. جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی فقہ یا ان کے فتاویٰ مکہ میں پھیلے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ دف بھی حرام ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ ایک معروف سٹانس تھا، آلات موسیقی سارے حرام ہیں، ایکسیپشن ہے دف کی خاص مواقع پہ، خاص اشخاص کے لیے، بچیوں کے لیے عید کے موقع پہ، یا آپ کہہ لیں کوئی اور خوشی کا موقع ہو. یہ ایک عمومی موقف تھا. لیکن اہل مدینہ کیا کہہ رہے تھے کہ دف کی مطلقاً اجازت ہے. صحیح ہے، یعنی وہ اس کا تعلق خاص مواقع سے نہیں ہے اور خاص اشخاص سے نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مردوں کے لیے بھی دف کی اجازت ہے اور عام بھی کسی بھی موقع پہ بندہ دف بجا سکتا ہے. تو ایک یہ بحث تھی کہ دف کو انہوں نے علی الاطلاق جو ہے وہ اس کا جواز کی بحث پیدا کر دی، ٹھیک ہے. تو اس کو یہ روایتوں میں آ گیا، تو لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ کہہ دیا کہ جی وہ آلات موسیقی کو جائز سمجھتے تھے. دیکھیں وہاں اس وقت یہ ڈیبیٹ چل پڑی تھی، یعنی تنقید چل پڑی تھی اہل مدینہ کے اوپر، اور اس میں عام طور پہ روایتوں میں لفظ آتا ہے سما کا. تو یہ ڈیبیٹ کس زمانے کی ہے؟ یہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور کی بحث ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے ابھی میں آپ کو نا کچھ اقوال یہاں پہ اگر آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر جو الخلال ہیں، یہ بہت معروف ہیں اپنا ہمارے فقہ حنبلی کے بڑے ائمہ میں سے. یہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور ابراہیم بن منذر، یہ دونوں مدینہ کے بڑے محدث ہیں. امام مالک تو خیر سب جانتے ہیں، ابراہیم بن منذر بھی. جب ان سے سوال ہوا کہ اہل مدینہ غنا کی بابت جو رخصت کے قائل ہیں، تو ان اہل علم کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے فساق و فجار کا مشغلہ ہے. امام مالک کا بھی یہ قول ہے کہ ہمارے یہاں فاسق و فاجر لوگ جو ہے وہ غنا کی، اب یہاں پہ بھی لفظ غنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی بعض لوگوں نے یہ تعویل کی کہ یہ غنا اصل میں دف کے ساتھ تھا. تو اصل میں ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی دف کی، آلات موسیقی کی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی، معازف کی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی. معازف کی حرمت پہ سب کا اتفاق تھا، اختلاف اصل میں دف کا چل رہا تھا. اس لیے عام طور پہ روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ سما کے قائل تھے اہل مدینہ یا غنا کے قائل تھے، اور غنا اور سما دونوں جو ہے وہ آلات موسیقی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور بات پیدا ہوئی کہ بعض جگہ پہ معازف کے لفظ بھی آ گیا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ معازف جو ہے اس کو سنتے تھے. اب اس پہ پھر بحث پیدا ہوئی کہ معازف میں تو معازف لسان العرب آپ اٹھا کے دیکھیں ابن منظور الافریقی کی، تو وہ معازف کا جب معنی بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دف بیان کرتے ہیں، دف بھی تو معازف میں ہے. تو اگر وہ کہیں آ بھی گیا کہ کوئی معازف استعمال ہو رہا تھا تو اس میں مراد دف ہی تھی، اس میں جو ہے وہ دف ہی مراد یا دف شامل تھی اس میں؟ دف ہی مراد تھی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بات آئی کہ کہیں پہ اود کا لفظ بھی آ گیا. لوگوں نے کہا جی او جی دیکھو یہ تو اود کا لفظ آ گیا، اب تو بات جو ہے وہ اس سے میزف سے نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، اب تو اود کی بات آ گئی ہے. اود کے بارے میں مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں مربع شکل کا جو ہے چوکور دف تھا، چوکور دف تھا، یعنی یہ 2 سائیڈڈ دف تھا. اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں بحث 2 جگہ پیدا ہوئی. ایک تو دف میں جو آپ سلم کے زمانے میں تھا 1 سائیڈڈ، بعد میں وہ دف ہو گیا 2 سائیڈڈ. اچھا، اور یہی وہ دف تھا جو امام مالک بھی بچپن میں بجایا کرتے تھے، بعد میں اپنی والدہ کے کہنے کی وجہ سے اس طرف آ گیا. اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ امام مالک پھر اس کو حرام کہتے تھے، یعنی ان کا تو اپنا مشاہدہ ہے نا، کسی بھی دف کو یہ جو 2 سائیڈڈ تھا، جو 2 سائیڈڈ تھا اس کو حرام کہتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے لیے لفظ جو ہے مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اصل میں اود کہا گیا، 2 سائیڈڈ دف کو. تو گویا دف نے ایک آلے نے اپنی ایک ارتقائی صورت اختیار کی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ آلہ اپنی اصل میں، ایک تو یہ بات ہوئی کہ علی الاطلاق جائز ہے یا کنڈیشنل ہے، دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اس آلے نے جو ایک ارتقائی شکل اختیار کر لی اسی آلے نے، تو وہ بھی اس میں جواز میں شامل ہے کہ نہیں ہے. اس میں چند ایک لوگ 2-4 لوگ، زیادہ نہیں، 2-4 لوگ اس طرف گئے کہ وہ ارتقائی شکل بھی جائز ہے. اس کو بعض لوگوں نے اہل مدینہ کا عمل کہہ دیا. اس میں جیسے ہمیں یہ قول ملتا ہے امام احمد سے کہ وہ یحییٰ بن سعید القطان، یہ بہت معروف ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا یہ جو قول ہے نا کہ اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں جمع کرنا،
اور غنا کی بابت جو ان کا جواز کا فتویٰ ہے، یا اہل مکہ جو فتویٰ دیتے ہیں متع کے جواز کے بارے میں. اب دیکھیں کہ اہل مدینہ میں سے کتنے تھے جو بیوی کے ساتھ دوبر میں جماع جائز کے قائل تھے. اسی طرح سے اہل مکہ میں سے کتنے تھے جو متع کو جائز قرار دے رہے تھے. اکا دکا ہوں گے. اکا دکا. تو یہ بیسیکلی اکا دکا کا مسئلہ تھا جس کے لیے اہل مدینہ کا لفظ استعمال ہو گیا. صحیح ہے. تو بعد میں انہوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا نا کہ جو ان کے فتوے پہ عمل کرے وہ فاسق و فاجر ہے. ایک تو انہوں نے کرٹیسائز کیا، دوسرا اس سے مسئلے کی نوعیت بھی واضح آ گئی کہ بیسیکلی یہ کتنے لوگ تھے. تو بیسیکلی پہلی بات تو یہ کہ یہ دف کے بارے میں اختلاف تھا کہ وہ علی الاطلاق اس کی اجازت ہے یا مخصوص ہے. عام طور پہ فقہا باقی جو شہروں کے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ علی الاطلاق جو ہے یہ ممنوع ہے دف. کچھ خاص اشخاص کے لیے خاص حالات میں اجازت ہے. اہل مدینہ میں سے بعض نے یہ بات کہہ دی کہ یہ علی الاطلاق جائز ہے. چلیں علی الاطلاق جائز کہہ لیں تو کوئی فساد نہیں، ہمارے نزدیک وہ علی الاطلاق جائز ہے دف. ٹھیک ہے، ہمیں یہی قول درست معلوم ہوتا ہے. دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اس دف نے جو ارتقائی صورتیں اختیار کی، ٹو سائیڈڈ ہو گیا، مربع شکل میں ہو گیا جس کو عود کہا گیا، تو وہ جائز ہے کہ نہیں. اس میں سے بعض نے اس کی بھی جواز کے فتویٰ دے دی اس کی اصل کو دیکھتے ہوئے. صحیح ہے. لیکن میجورٹی نے اہل مدینہ میں سے بھی اس کو کیا کہا، حرامی کا. جیسے امام مالک کا یہ قول کہ یہ فساق و فجار کا مشغلہ ہے ہمارے یہاں، اس کو حرام ہی کہا، وہ جو اس کی ارتقائی صورتیں تھیں. تو وہ اکا دکا لوگوں کا معاملہ تھا، اس میں میرے خیال میں کوئی ایک مرجوسی رائے تھی وہ. جی حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آج جو ہماری آج کی جو نشست تھی اس میں ہم نے یہ بات کی کہ جو غامدی صاحب کا جو موقف ہے اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو آج ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد جو اگلی تفصیل ہے کہ جو موسیقی کی حرمت ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو کن الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے، احادیث مبارکہ میں موسیقی کی حرمت یا حلت کے حوالے سے کیا تفصیلات موجود ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ جو ہماری آئندہ کی نشست ہوگی، جو ہماری اگلی ایپیسوڈ ہوگی اس میں ڈسکس کرتے ہیں. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.